مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ ادارے کو مضبوط کریں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں اب جو بھی جس طرح کی بھی خبریں سرخیاں بناتی ہیں، وہ نفرت، مسلمانوں کی تاریخ کو مٹھانا یا ان کو تکلیف پہنچانا، اسی طرح کی خبریں بنتی جا رہی ہیں۔ یا تو جھوٹی خبریں، جعلی خبریں ملیں گی، یا پھر مسلمانوں سے وابستہ کسی نہ کسی طرح کے دعوے کرتے ہوئے، نفرت پھیلاتے ہوئے، نفرتی سنگھی کسی نہ کسی بات کو لے کر کے احتجاج کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے کہ اورنگزیب نے بھگوان کرشن مندر کو گرا دیا اور اس میں نصب ٹھا کر کیشو دیو کے سریو گرہ بدھ کو بھیج دیا اور اسے مسجد کی سیڑھیوں میں دفن کر دیا۔ یہ دعویٰ شری کرشن جنم بھومی مکتی نیاس کے صدر ایڈوکیٹ پرتاپ سنگھ نے متھرا کی فاسٹ ٹریک کورٹ سینئر ڈویژن نیرج گونڈا کی عدالت میں کیا ہے۔ اصل میں ناظرین گرامی، بابری مسجد کے بعد الگ الگ طرح کے جو دعوے ہوئے، اب آگرہ کے قلعے کی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے مورتیاں دبے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ امر اجالا میں اس کی مکمل رپورٹ چھپی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عدالت سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ بیگم صاحبہ کی مسجد کی سیڑھیوں سے لوگوں کے آمد و رفت بند کی جائے، سیڑھیوں کے نیچے دبے ان دیوتاؤں کو ہٹا کر ٹھا کر کیشو دیو مندر میں نصب کیا جائے۔ اورنگزیب نے بھگوان کرشن کے مندر کو گرا کر اس میں نصب ٹھا کر کیشو دیو کے دیوتا کو آگرہ بھیج دیا تھا، اسے مسجد کی سیڑھیوں میں دفن کر دیا تھا۔ یہ دعویٰ شری کرشن جنم بھومی مکتی نیاس کے صدر نے کیا ہے۔ مدعی کا ماننا ہے کہ 1670 میں اورنگ آباد نے شری کرشن کی جائے پیدائش پر بنایا گیا ٹھاکر کیشو دیو کا مندر تباہ کیا تھا اور مندر میں نصب چھوٹے اور بڑے دیوتاؤں کو قیمتی جواہرات کو آگرہ لے جایا گیا تھا، جسے انہوں نے مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے دفن کیا۔ یہ دیوتا آج بھی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے دفن ہے، جو کہ مدعا علیہان کے قبضے میں ہے۔ مدعی نے یہ بھی کہا ہے کہ مندرجہ بالا حقائق اورنگزیب کے درباری مصدق خان کی لکھی ہوئی کتاب معاصر عالمگیری میں درج ہے، جس کا عربی سے انگریزی میں ترجمہ دونتھ سرکار نے کیا ہے۔ اس کی تفصیلی مورخ بی ایس بھٹناگر کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی ملتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی تاریخی کتابوں کو چھان بین کرتے ہوئے اب آگرہ قلعے کی مسجد کو بھی جو ہے ہڑپنے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس معاملے کو بڑا چڑھا کر کے جو ہے اب ایک اور پھر جو ہے مدعا لوگوں کے سامنے لا کر کے بھارت کے لوگوں کو اصل مدعے سے بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے اس خبروں کی سرخیوں کے ساتھ لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، تو دوسری جانب دیکھیے بجرنگ دل کے گنڈے کس طرح سے جو ہے لگاتار اپنی گنڈا گردی آگے بڑھائے ہوئے ہیں۔ ہریانہ کے گڑگاؤں شہر میں بجرنگ دل کے ارکان کی جانب سے کھلے میں جاری نماز میں خلل ڈالنے کا جمعہ کو یہ معاملہ سامنے آیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بجرنگ دل کے ان گنڈوں نے جمعہ کو شہر کی سیکٹر 69 میں کھلے میں ہو رہی نمازوں میں خلل ڈالا
اور نعرےبازی کی، جس کی وجہ سے نماز ادا کر رہے 100 لوگوں کے گروپ کو وہاں سے جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا، اور وہ ساری تفصیلات ویڈیو کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2021 میں ضلع انتظامیہ نے اس جگہ کو نماز کی ادائیگی کے لیے 6 کھلے مقامات میں سے ایک کے طور پر نشاندہی کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بجرنگ دل کے ضلع سیکرٹری سربراہ امت ہندو کی قیادت میں تنظیم کے تقریباً 15 ارکان نے سیکٹر 69 میں ہریانہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HSVP کی زمین پر کھلے میں ہو رہی نماز میں خلل ڈالا، نعرے بازی کی، گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی، دھمکیاں دینا شروع کیا۔ بادشاہ پور تھانے کی SHO امیش کمار نے بتایا اطلاع ملتی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی، دیکھا کہ مسلم کمیونٹی کے لوگ وہاں سے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ٹیم نے بجرنگ دل کے ارکان کو وہاں سے جانے کو کہا، جس کے بعد حالات پر قابو پایا گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے دن بدن ان کی بڑھتی ہوئی گنڈا گردی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ان تمام گنڈوں کو اس وقت کھلے عام چھوٹ دے دی جا گئی ہے، اور یہ جو ہے جہاں چاہتے ہیں وہاں پر جو ہے اپنی گنڈا گردی عام کرتے نظر آ رہے ہیں، کھلے عام دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دلی جیسے علاقے میں پیش آ رہے معاملے ہیں، تو بقیہ ریاستوں اور وہ علاقے جہاں پر جو اس وقت ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے وہاں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ پولیس کس طرح خاموش تماشائی بنے کھڑی رہتی ہے، آپ اس کا یہاں پر اندازہ لگائیں۔ اب اس کے بعد ناظرین گرامی، رام سیتو کا معاملہ بھی سامنے آیا۔ حکومت ہند نے پارلیمنٹ میں مانا ہے کہ سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصاویر سے بھی رام سیتو کے وجود کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے ہیں۔ رام سیتو کے وجود کو لے کر برسوں سے جاری تنازع کے درمیان حکومت کے اس بیان کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک زبانی سوال کے جواب میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے راجیہ سبھا میں کہا کہ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان جس جگہ رام سیتو بتایا جاتا ہے اس کی سیٹلائٹ تصاویر کی بنیاد پر کہنا مشکل ہے کہ وہاں کون سا پل ہے۔ سنگھ نے راجیہ سبھا کو یہ بھی بتایا کہ ان تصویروں میں علاقے میں کچھ جزیرے اور چونے کے پتھر کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، لیکن انہیں درست طریقے سے کسی پل کی باقیات نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سوال BJP کے رکن پارلیمنٹ کارتکیہ شرما نے پوچھا۔ شرما جاننا چاہتے تھے کہ آیا حکومت ہندوستان کی قدیم تاریخ کا سائنسی جائزہ لینے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں سنگھ نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت کا خلائی محکمہ ان کوششوں میں مصروف ہے، لیکن جہاں تک رام سیتو کا تعلق ہے اس کی کھوج میں ہماری کچھ حدود ہیں، کیونکہ اس کی تاریخ 18,000 سال سے زیادہ پرانی ہے، لہٰذا اس کا ملنا مشکل ہے۔ اس طرح کی کوئی تاریخ میں ثبوت بھی نہیں مل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے مودی سرکار کا اعتراف رام سیتو کا کوئی پختہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، یہ جو ہے اس وقت تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ہندوتوا کے لوگ اور اس کے سنگی کبھی کبھی اپنے ہی لوگوں کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ایسی تنظیموں کو گالی دینا شروع کرتے ہیں جو زبان اور اپنے ہیروں کو لے کر کے بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ کرناٹک کے بنگلورو میں اسی طرح نفرت پھیلانے والے ایک شخص کو کنڑا تنظیموں کی جانب سے پیٹے جانے کی اور پٹائی کرنے کی ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ یہ چامراجا پیٹے پولیس تھانے علاقے میں پیش آیا ہوا معاملہ ہے، جہاں پر جو ہے ڈاکٹر راج کمار کے سلسلے میں پنیت کیرہلی نامی ایک ہندوتوا لیڈر بہت ہی غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، اور کرناٹک میں ڈاکٹر راج کمار کو کنڑا زبان کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی فلمی دنیا میں ایک اہم ترین شخصیت مانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری طور پر بھی ان کو کئی اعزازات بھی نوازے گئے تھے، اور پورے کرناٹک میں ایک اہم ترین شخصیت مانی جاتی ہے، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ ایسے میں یہ پنیت کیرہلی جو کہ ہندوتوا کا لیڈر ہے، ایک تنظیم سے جڑا ہوا ہے، اس نے جو ہے اس وقت ان کے سلسلے میں غلط الفاظوں کا استعمال کیا۔ تو کل شام چامراج پولیس تھانے میں یہ معاملہ پیش آیا، اور کیرہلی چامراج پیٹ میں جب سے ہی پتہ چلا کہ یہاں پر آ چکا ہے تو تمام کنڑا زبان سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے کارکنان جمع ہوئے اور اس پر جو ہے حملہ کر دیا ہے۔ شیو کمار نائک بتایا جا رہا ہے، انہی کی قیادت میں یہاں لوگ آئے تھے۔ اس طرح سے ہندوتوا تنظیم سے جڑے اس پنیت پر حملہ کرنے کی خبر اس وقت سرخیوں میں آ گئی ہے، اور اس پر الگ الگ طرح کی میمز بھی بن رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہی کے دن شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ تنازع پر متھرا کورٹ نے ایک انتہائی اہم فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ شری کرشن جنم بھومی تنازع سے متعلق عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متھرا سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت نے شاہی عیدگاہ کے سروے کا حکم دیا، جو ہندو فریق کے لیے ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ ہندو فریق کی اپیل پر سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت نے فیصلہ سنایا۔ موصولہ اطلاعات یہ ہیں کہ شری کرشن جنم بھومی شاہی عیدگاہ تنازع کو لے کر
ہندو فریق کی طرف سے داخل عرضی پر سماعت کے بعد اپنے فیصلے میں متھرا کورٹ نے سروے کے لیے خاص مدت کا تعین کیا ہے۔ سول جج سینئر ڈویژن نے اپنے حکم میں کہا کہ سروے کی رپورٹ 20 جنوری تک عدالت کے حوالے کرنی ہوگی۔ سول کورٹ نے ساتھ ہی اس معاملے سے جڑے سبھی فریق کو نوٹس بھی جاری کیا۔ عدالت نے عرضی دہندہ وشنو گپتا کی اپیل پر امین سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب جو ہے ان مسجدوں پر قبضے کرنے کی یا پھر جس طرح سے بابری مسجد کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اس کے لیے جو ہے عدالتیں پوری طرح سے راستے کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ ہندو فریق کو خوش کرنے کی ہی فیصلے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ معاملہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آفتاب کا کہ کیا کچھ ہوا۔ لیو ان پارٹنر کو قتل کرنے کے بعد ایسا ہی بھیانک معاملہ پیش اور آیا ہے، اور یہ بھی لیو ان پارٹنر کا ہی ہے۔ دیویا نامی ایک خاتون کو، اپنے پارٹنر کو رمن نامی ایک شخص نے بری طرح سے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا۔ اس قتل کی بھیانکی کا انداز، خوفناک ہونے کا انداز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گزشتہ 7 مہینوں سے دیویا کے لاپتہ ہونے کی خبر خود رمن نے پولیس تھانے میں جو ہے جمع کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مئی 3، 2022 کو رمن نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی جس کا نام پریتی تھا۔ اسے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنے لیو ان پارٹنر دیویا کو رمن نے قتل کر کے پہاڑوں سے پھینک دیا ہے۔ پھینکنے کے بعد خود جو ہے یہ پولیس تھانے گیا اور اس کے لاپتہ ہونے کی جو ایف آئی آر درج کرائی۔ پولیس گزشتہ 7 مہینوں سے چھان بین کرنے کے بعد یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہوئی کہ دیویا کو قتل کرنے والا اسی کا لیو ان پارٹنر رمن تھا، اور یہ ساری خبر سامنے آئی اور کچھ اخبارات میں چھپی بھی جو آن لائن ہوتی ہیں، لیکن اس پر جو ہے کوئی میڈیا ڈیبیٹ کرتا ہوا بھوکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ آفتاب کے معاملے میں ان لوگوں نے ایک خاص کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے جس طرح سے جو ہے کتوں کی طرح بھوکا تھا۔ آئیے ناظرین گرامی، ہر چیز میں دخل دینا ہندوتوا کے لوگوں کا کام ہو چکا ہے، اس گنڈوں کا کام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی بات لے لو، اب دیکھیے نیو ایئر آنے والا ہے اور یہ عیسائیوں کا ایک خاص مذہب تہوار بھی ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جو ہے سنتا کلاس مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے، اس تہوار کی مخالفت کرتے ہوئے ہندوتوا کے کچھ گنڈے جو مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں وہ راستے پر اتر آئے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے نعرے لگا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں تمہید میں کہہ دیا کہ اب ان لوگوں کا کام ہی ہے، ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے پاس کوئی روزگاری نہیں۔ مودی حکومت نے وعدے کے مطابق ان کو کوئی روزگاری فراہم نہیں کی۔ اب جو روزگاری ہے تو ان کے پاس یہ ہے کہ نفرت پھیلاؤ، اور پھر جو ہے مودی کی جو شبیہ خراب ہوتی جا رہی ہے بنیادی سہولیات فراہم نہ ہونے کی وجہ سے، اقتصادی اور معاشی طور پر جو ہے بھارت پوری طرح سے ڈاؤن لیول پر آنے کی وجہ سے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے لگاتار راستوں پر مختلف مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے سامنے لائے۔ ہندو مسلم، ہندو عیسائی، ہندو سکھ اس طرح کے معاملے اٹھاتے رہیں تاکہ اصل مدعوں سے جو ہے دھیان بھٹک جائے۔ یہی اس کا چل رہا ہے، اور اسی کی یہ سب جو ہے سب چیزیں۔ بہتر ناظرین کرام، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،